تو می خواہی کہ باشی خوش نویس می نویسو می نویسو می نویس. انفو بریک کے ساتھ حسن رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد خان صاحب جو کہ خوش نویسی کا بڑا نام ہے برے والا میں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ خوش نویسی جو ہے وہ کس طرح یہ کرواتے ہیں اور خوش نویسی میں ان کے کتنے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ ٹیچرز کو ٹریننگ کیسے کرواتے ہیں اور ان کا معاشرے میں کیا رول پلے کر رہے ہیں. اس طرح کے مزید سوالات ہم ان سے کریں گے. سر یہ خوش نویسی کیا ہے؟ خوش نویسی میں جب سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اچھا لکھنا یا اچھی چیز جو ہے نا ہر ایک کو پسند ہوتی ہے, سب کو پسند آتی ہے. تو خوش نویسی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. تو میں اسے سمجھتا ہوں کہ خوش نویسی پریزنٹیشن ہے, فرسٹ امپریشن ہے اور آپ کی پرسنالٹی کا ریفلیکشن ہے ہر ایک کی. میں گریفالوجی میں تھوڑا سا اسے اسٹڈی کیا کہ انگلش میں اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے, جو لکھائی ہے, وہ اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہے. تو جو بھی آپ لکھتے ہیں اس سے آپ کی رائٹنگ ٹیلز اباؤٹ یو, آپ کی رائٹنگ جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں بتاتی ہے. تو اردو رائٹنگ کا مسئلہ ہے زیادہ بچوں میں دیکھتا ہوں, اسکولوں میں جاتا ہوں تو اردو رائٹنگ میں کیونکہ ایک سبجیکٹ رہ گیا ہے تو اردو میں زیادہ مسئلہ ہے. انگلش کی رائٹنگ تو ٹھیک کر ہی لیتے ہیں بچے, لیکن اس میں بھی مسائل ہیں. تو اردو کے لیے میں نے 2 بکس بنائی ہیں سر, کاوش اور سمر. ہر کاوش کا ایک سمر ہے. یہ میری 2 بکس ہیں. مطلب یہ کاوش ہے بنیادی بک ہے, اس میں قلم سے میں کروا رہا ہوں اور قلم سے کروانے کی وجوہات ہیں, ریزنز ہیں کہ قلم سے جو ہے وہ اصل میں آپ رائٹنگ کو, اور دوسری بک سمر ہے. مطلب یہ جو ہے ہر کاوش کا ایک سمر ہے. اور میں ابھی محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ چونکہ جب تک لگن نہ ہو تو اس سے پہلے کاوش سے میں اور آسان کر کے جو ہے نا اسے بنانا چاہ رہا ہوں. میں یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اس کے بعد اس سے پہلے لگن بھی ہوگی جو اور آسان طریقے سے, جس سے یہ ہے کہ 1 کلاس کا بچہ بھی جو ہے نا وہ قلم سے کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے ٹیچرز تک ایون آپ کو پتہ ہے کہ if the teacher has good handwriting so will the student. تو جب تک ٹیچرز اس کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ٹیچرز نہیں کریں گے, میں بہت سے اسکولوں میں جاتا ہوں, بچوں کو میں پہلے ٹیچرز کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹیچرز کریں تاکہ وہ بچوں تک آئے. سر کیا یہ خوش نویسی کیا گوڈ گفٹڈ ہے کہ انسان کسی بھی ایج میں اس کو سیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل. لکھائی کے حوالے سے یہ زیادہ تر عام طور پہ کامن یہ ہے کہ جی بس گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, اسے سیکھا نہیں جا سکتا. لیکن ہر ایج میں اسے سیکھا جا سکتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اور بڑا بھی, جو بھی مطلب سیکھنا چاہے. تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ گاڈ گفٹڈ بچے میں ایسی کیا کوالٹی ہوتی ہے جو عام بچے میں یا دوسرے میں نہیں ہوتی. تو گاڈ گفٹڈ بچے میں ایک سکل زیادہ ہوتی ہے دوسروں سے, آبزرویشن سکل. ان کی آبزرویشن زیادہ ہوتی ہے, انہیں آپ لکھ کے دے دیں وہ ویسے ہی لکھ کے دکھا دیں گے آپ کو. ایک دوسرا بچہ جو ہے نا وہ اپنی رائٹنگ لکھ رہا ہوتا ہے نیچے, تو ان کے لیے تھوڑا سا کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, کچھ بنیادی باتیں ہیں. قلم سے میں جو چیز کروا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ بچے میں سب سے پہلے لگن, شوق پیدا کرنا ہے. بچوں میں جب یہ تھوڑا احساس اسے ہو جاتا ہے نا کہ جی میں اچھا لکھ سکتا ہوں, پھر وہ اچھا لکھنے کی طرف جاتا ہے. مطلب سر یہ بتائیں کہ یہ خوش نویسی جو ہے اگر ایک نارمل بچہ اس کو سیکھنا چاہے تو یہ کتنے عرصے میں سیکھ سکتا ہے؟ میرا جو سلیبس ہے یہ کاوش اور سمر جو ہے یہ 2 ماہ میں بچہ آسانی سے جو ہے نا لکھ سکتا ہے. 2 سے 3 ماہ ہو جاتے ہیں. ہر بچے کی ایک سکل ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے استاد نے, ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو اس کی سکل کو ڈیولپ کرنا ہے اور بچوں میں یہ شوق پیدا کرنا ہے, اپنی انسپیریشن سے بھی شوق پیدا کرنا لکھ کے. مجھے آج بھی اپنے استاد یاد ہیں جنہیں میں مطلب دیکھتا ہوں, ان سے میں امپریس ہوا رائٹنگ کے حوالے سے. تو اسی طرح سے میں بھی بچوں کو تھوڑا انسپیریشن دیتا ہوں, بچوں کو کمپٹیشن کروایا جائے بچوں کا. تو اس طرح سے بچوں میں یہ 2-3 ماہ میں سیکھ سکتے ہیں. جی ناظرین, تو ابھی خان صاحب جو ہے وہ بچوں میں کمپٹیشن کروائیں گے کہ بچوں میں جو ہے یہ جن کے سکھا رہے ہیں ان کا کمپٹیشن ہوگا, اور دیکھتے ہیں کہ بچوں کی کیا سکلز ہیں, انہوں نے کتنا بچوں کے اندر بچوں کو ڈیلیور کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. جو ہے یہ ان کا کام ہے, اچھا ہے, ویل ڈن حامد. ابھی تھوڑا سا اور جو ہے نا آپ نے یہ ایفرٹ جاری رکھنی ہے. 3 کا جو یہ ہے نا دندانہ چھوٹا, یعنی تھوڑا سا ہاف کٹ سے لکھنا ہے. شاباش, ویل ایفرٹ. 7 مارکس آپ کے. یہ محبوب الحسن ہیں جو سب کے محبوب ہیں, رائٹنگ میں بھی انہوں نے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے.
تو یہ کافی حد تک اس نے بڑی پرفارمنس دی ہے. تھوڑا بہت اور ابھی اس سے آگے جانا ہے اور بہتر کرنا ہے. تو اس میں آپ کو پورے نمبر تو نہیں دیتا لیکن 9 out of 10 دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ویل ڈن بوائے. تالیاں بھی محبوب کے لیے. شاباش. ابھی عدنان یہ ڈبلنگ نہیں کرنی, ایفرٹ جاری رکھنی ہے. ابھی سواد میں اور تھوڑی سی مسٹیکس ہیں لیکن 6 نمبر دکھاؤ. یہ عریف خلیل جو ہے, شاباش, گڈ ایفرٹ. یہ این میں تھوڑی سی مسٹیک ہے, ابھی توئے میں بھی اور تھوڑی سی کرنی ہے. تو راؤنڈ 6 7 چلو 7 کے قریب